ہم علی والے ہیں، ہم غدیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس میدان کے اندر ختم نبوت کا صحیح دفاع وہی کر سکتا ہے کہ جو غدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جب علی والے نفس رسول مولا شیر خدا کو نبی نہیں مانتے رسول اللہ کے بعد، تو پھر کسی اور کو کوئی 14ویں یا 15ویں صدی کے اندر پیدا ہو اور اس کو ہم کسی بھی قسم کے لیے ذلی بروزی یا کوئی اس طرح تشریح غیر تشریحی مان سکتے؟ ہرگز نہیں۔ علی والوں کو کہتے ہو کہ ہم لوگ وہ ختم نبوت کے منکرین کی سہولت کاری کرتے، ان کی سہولت کاری کرنے والے انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں کہ جو آج تم سے ہی مناظرہ کرتے وقت میں وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے اکابر کیا لکھ کے چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حال ہی میں ایک مناظرہ ہوا ہے ختم نبوت کے عنوان سے، اور یہ مناظرہ لندن میں ہوا۔ ایک جانب دیوبندی حضرات تھے اور دوسری جانب قادیانی حضرات جو کہ خود کو احمدی کہتے ہیں، وہ شریک تھے۔ مناظرہ کافی طویل ہے، تقریباً کوئی 8 گھنٹے کا یہ مناظرہ ہے، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس مناظرے کے حوالے سے کہ جو دیوبندیوں اور احمدیوں کے درمیان میں ہوا ہے، اس پر صرف اپنا ایک تبصرہ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں چونکہ اس مناظرے کو مختلف مقامات سے میں نے اس کو دیکھا ہے، اور اس لیے میں صرف اپنا جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوئی فیصلہ نہیں سنا رہا ہوں کہ بھئی یہ جو میری بات ہے وہ حرف آخر ہے، یا جو میں نے سمجھا ہے وہی حق ہے اور اس کے علاوہ آپ کوئی رائے نہیں رکھ سکتے۔ یہ میری صرف رائے ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مناظرہ میں نے دیکھا اور میں نے اس کو دیوبندی اور قادیانی مناظرہ اس لیے کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پر اس کو دیوبندی حضرات نے اس طرح پیش کیا ہے کہ مسلم اور قادیانی مناظرہ۔ دیوبندی حضرات مسلم ہیں الحمدللہ عز و جل، میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا ہوں، میں تکفیر کے سخت خلاف ہوں، کسی کو کافر کہنا۔ یہ تو پھر حضرات ہمارے اہل سنت دیوبندی اور بریلوی دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں، سلفی اور وہابی حضرات اہل سنت کے اندر بھی ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں جو یہ عنوان استعمال کر رہا ہوں تو وہ اس لیے نہیں استعمال کر رہا ہوں کہ میں دیوبندیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، بلکہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ خود اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں اور دوسرے فرقوں سے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کا جو نام ہے، جس کو یہ بہت ہی مقدس سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ نام ہمارے اکابر، ہم اسکول آف تھاٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم ہی جماعت حقہ ہیں، تو پھر ان کو اسی نام کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ خود کو صرف المسلم نہیں کہتے، اگر تو دیوبندی حضرات خود کو صرف کہتے کہ جناب ہم صرف المسلم ہیں، وہ سماکم المسلمین، جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ تمہارا نام مسلمین رکھا، مومنین رکھا، اگر تو یہ خود کو صرف اور صرف مسلم کہتے تو پھر ہم اس مناظرے کا عنوان کہتے کہ جناب مسلم ورسز قادیانی یا احمدی مناظرہ۔ لیکن چونکہ یہ خود کو دیوبندی کہتے ہیں، دیوبندی جماعت اور دیوبندی فرقہ، دیوبندی مسلک ایک تاریخ ہے، آپ ان کی کتابیں دیکھ لیں جو انہوں نے فرقوں کے اپنے دوسرے فرقوں کے باطل ہونے پر اور اپنے فرقے کے حق ہونے پر لکھی ہیں، اس سب میں یہ خود کو دیوبندی جماعت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے میں نے اس عنوان سے یہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیوبندی مسلمان نہیں، اس لیے آج لوگ باتوں کو بہت غلط طریقے سے پیش بھی کرتے ہیں۔ تو اس پہ تو ان کو فخر ہونا چاہیے کہ دیوبندی ورسز قادیانی ہم نے لکھا ہے اور اس پر ہی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں قادیانیوں کے پاس وہی شخص ان سے گفتگو کر سکتا ہے، ڈیبیٹ کر سکتا ہے کہ جو صرف اسلام کی بات کرتا ہو۔ جو اگر کسی فرقے کی بات کرتا ہے تو فرقوں کے اندر اتنے جھول ہیں اور اتنی کمزوریاں ہیں کہ یہ آپ کو پھر آپ کے اکابر کے نام سے پکڑیں گے، کیونکہ آپ کے اکابر انسان تھے، آپ کے اکابر کوئی فرشتے تو تھے نہیں، وہ معصوم تو تھے نہیں کہ ان سے غلطیاں نہ ہوئی ہوں۔ اور انہوں نے جو تشریحات کی ہیں، دین کی جو تشریح پیش کی ہے اپنی کتابوں کے اندر، اور پھر بعد میں آنے والوں نے آپ کے اکابر کی جو عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں، اس پر پھر الگ سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، حکایات اولیاء، سوانح قاسمی، تذکرۃ الرشید، دیوبندی جماعت کی، دیوبندی فرقے کی کتابوں کی آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انہوں نے اپنے اکابر کی شان میں کتنا غلو کیا ہے۔ اور یہی اعتراض رہا ہے بریلوی حضرات کا کہ بریلوی
بلکہ اکابر بریلوی نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے جو دیوبندی اکابر کی تکفیر کی ہے وہ کس بنیاد پہ کی ہے؟ وہ ان عبارات کی بنیاد کے اوپر کی ہے کہ جو ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے حوالے سے، اور اسی طرح خدا کے متعلق، توحید سے متعلق، قرآن مجید سے متعلق افکار۔ دیوبندیوں کے اکابر کی کتابوں میں پائی جانے والی وہ کمزوریاں جنہیں دیکھ کر مولانا احمد رضا خان بریلی رحمہ اللہ نے فتوی کفر صادر کیا، اور یہ کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے۔ آپ بھی ان عبارات کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ عبارات وہ کوئی درست عبارات نہیں ہیں۔ تو اس طرح وہ بریلویوں نے بھی، دیکھیں بریلوی اور دیوبندی مسئلہ وہ صرف حاضر ناظر نور بشر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آج بھی بریلویوں کی آپ کتابیں دیکھ لیں، خود ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، انہوں نے توضیح البیان لکھی۔ مولانا سرفراز گھکڑوی صاحب جو اب عمار زاہد الراشدی صاحب ان کے والد محترم تھے، نصرت العلوم والے، ان کے ساتھ جو مناظرے ہوتے رہے وہ کس بنیاد پہ تھے، کن عقائد کے اوپر تھے؟ مولانا سرفراز صفدر صاحب نے عبارات اکابر لکھی یا تسکین الصدور لکھی ہے، کیوں لکھی؟ یہ ہمارے استاد محترم کے ساتھ ان کے مناظرے ہوتے تھے، اور مناظروں کا عنوان یہ تھا، یہ بھی عنوان ہوتا تھا نور بشر اور علم غیب وغیرہ، لیکن جو اصل مسائل ہیں وہ دیوبندی بزرگوں کی کتابوں کے اندر موجود ان کی وہ عبارات، کفریہ عبارات جنہیں بریلوی حضرات کفریہ عبارات کہتے ہیں، وہ اصل اختلاف ہے کہ آپ کے اکابر نے یہ سب کچھ کیا لکھا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے حفظ الایمان کے اندر کیا لکھا ہے، اسی طرح تقویت الایمان کے اندر شاہ اسماعیل صاحب نے انہوں نے کیا لکھا ہے، اسی طرح جناب آپ مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی کتاب البراہین القاطعہ وغیرہ، یہ سارے یہ موضوعات ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں ہم ان سارے، جب مناظرانہ ایک شوق تھا تو ہم ان کتابوں کو پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود دیوبندی حضرات ان کے سامنے جب قادیانی مناظر نے وہ عبارات پیش کی کہ جو ان کے اکابر نے لکھی ہوئی ہیں، تو اس مناظرے کو آپ دیکھیں گے اس میں یہ جواب نہیں دے پائے۔ یعنی آپ کا یہ کہنا کہ جناب آپ ہمیں ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کی کتابیں کیوں دکھا رہے ہیں، یا ہمارا اس سے کیا لینا دینا، فلاں نے کیا لکھا ہوا ہے، فلاں نے اپنی کتابوں میں کیا بات لکھی ہوئی، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اس لیے کہ میرے بھائی آپ کا جو نقطہ نظر ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اور انہوں نے جو دین کی تشریح کی ہے یہ حق ہے، تو پھر آپ کو ان کی تشریح کا بھی دفاع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب نہیں، ہم ان باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور صرف آپ ہم سے قرآن و سنت پہ بات کر لیں۔ یہ بات کہنا کہ صرف قرآن و سنت پہ بات کر لو، یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جو اس بات کا داعی ہو کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، اور اس کی عملی زندگی کے اندر بھی ایسا جھلکتا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر عدنان رشید کا مناظرہ ہوا، عدنان رشید اگر خود کو یہ کہتا ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ہرگز درست نہیں ہو سکتی۔ عدنان رشید لندن کے اندر اہل تشیع کی تکفیر کرتے ہیں، شیعہ کو روافض، اور پورا ان سارے اس حالیہ دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں، وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ اسلام کو پیش کرنے کے بجائے آپ شیعہ کے خلاف وہاں مومنٹ چلاتے ہیں۔ تو آپ کا صرف اسلام کا دعویٰ کیسے درست ہوا کہ جناب میں صرف مسلمان ہوں؟ عدنان رشید کی جگہ کوئی اور ہوتا جو یہ بات کرتا کہ جناب صرف ہم مسلم ہیں اور ہم یہاں پر قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کریں گے، تو بات پھر اس کی درست تھی۔ لیکن عدنان رشید قبروں پہ جانے والے، وسیلہ کرنے والے، ان سب کو یہ شرک کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جناب شیعہ حضرات کے عقائد، ان کو بھی یہ ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں۔ یہ صرف قادیانیوں کو ختم نبوت کا منکر نہیں کہتے۔ عدنان رشید سے آپ پوچھ لیں کہ اثنا عشریہ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ تو اس لیے جب آپ فرقے کے داعی ہیں تو آپ کو پھر فرقے کا دفاع کرنا ہوگا۔ وہاں سے وہ آپ کے اکابر کی لکھی ہوئی عبارات کو پیش کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو صرف قرآن و سنت پہ بات کریں گے۔ قرآن، کیا آپ کا فرقے کا نام اہل القرآن ہے؟ آپ خود کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں نا، تو اہل السنت یعنی سنت سے بات، الجماعہ کون ہے؟ یہی جماعت، سلف کی جماعت۔ تو اسی جماعت کے جب آپ پیروکار ہیں تو پھر آپ کو اس جماعت کا دفاع بھی کرنا ہوگا۔ دیوبندی جماعت اور دوسرے سلفیہ، یہ جماعت جب آپ کی ہے
آپ اس کو پیش کریں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات کرنا، مثلا اگر قادیانی مناظر کسی ایسے شخص سے یہ مطالبہ کرتا، مجھ سے یہ مطالبہ کرے یا کسی اور شخص سے، کہ جو قرآن و سنت کا صرف داعی ہے، جو کسی فرقے کی حمایت نہیں کرتا اور نہ ہی کسی فرقے کی تکفیر کرتا، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ ہم سے صرف قرآن و سنت پہ بات کریں، آپ ہم سے ان اکابر کی کتابوں کا مطالبہ نہ کریں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. بھائی ہمیں کیا معلوم یہ کون ہے، انہوں نے کیا لکھ گئے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا. یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ صرف اور صرف قرآن و سنت پہ بات ہو سکتی ہے. اگر آپ فرقوں کی حمایت بھی رکھتے ہیں اور ان اکابر کی کو بچانا بھی چاہتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ میدان میں آتے ہیں، تو پھر یہ بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے جب بھی ایسا کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آپ کو اپنے اکابر سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. تو جب آپ مشکل وقت میں اپنے اکابر سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں اٹھا لیتے، اور صرف یہ کیوں نہیں کہہ لیتے کہ ہمارے اکابر نے جو شیعہ کی تکفیر کی ہے، جو ہمارے اکابر نے اس طرح سے یہ بارات لکھی ہیں، ہم ان سب سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ہم صرف قرآن و سنت کی بات کریں گے. ہمارے نزدیک وہی بات درست ہے کہ جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے. باقی یہ اکابر نے کیا لکھا ہے، نہ ہم آج کے بعد خود کو دیوبندی کہتے ہیں، نہ بریلوی کہتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو آج کے بعد نہ وہابی کہیں گے کہ ہم نہ ان کے افکار جو ہمارے بزرگ کے تھے ان کا دفاع کریں گے. تو پھر بات ٹھیک ہے، اس بات کا اعلان کر دیں اور پھر مناظرے کے میدان میں کود جائیں. کہ اس پورے مناظرے میں جو دیوبندی مناظر کا رویہ ہے وہ کیا رویہ ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی بارگاہ میں تحفتاً درود بھیجنے کا موقع آتا ہے، جب بھی نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کے بجائے کس طرح جلدی جلدی وہ درود کو ادا کرتے ہیں، کس طرح تیزی کے ساتھ. یعنی ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب رسالت مآب کا نام آ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ نے ایک مرتبہ درود پڑھ لیا تو وجوب ادا ہو گیا. اب آگے آپ نے نہ بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہمارے اہل سنت علماء نے یہ بات لکھی ہے فقہ کی کتابوں کے اندر. اس کو بھی اگر مان لیا جائے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا اور آگے آپ نہیں پڑھ رہے. لیکن جب بھی آپ پڑھتے ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو نامکمل، ادھورا، اور ایسے استغفر اللہ میں زبان پہ کیسے ادا کروں، استغفر اللہ العظیم، میں اس کو نہایت ہی بے ادبی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس طرح، یا تو آپ پڑھے نہیں، ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پڑھ لیا جس طرح کے فقہی قاعدہ اور مسئلہ ہے، پھر دوبارہ آپ صرف یہ بھی کہیں رسالت مآب نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، آگے آپ نہیں پڑھ رہے تو مسئلہ نہیں ہے آپ کے نظریے کے مطابق. لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس طرح تو نہ پڑھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا یہ اس طرح جلدی سے جلدی آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ادھورا اور نامکمل، اور یہ شائستگی نہیں ہے. تو آپ اس مناظر کو دیکھیں، وہ اتنی جلدی جلدی اور تمام ہر جگہ کے اوپر، کس بات کی آپ کو جلدی ہے؟ کس بات کی آپ کو جلدی؟ آپ اپنے اکابر کے لیے تو بڑے ہی ماشاءاللہ دائیں بائیں آپ پورے القابات لگاتے ہیں، حضرت والا، حضور والا، اور رحمہ اللہ، قدس سرہ، اور شیخ الاسلام، الحجہ، اور آیت اللہ، اور وغیرہ وغیرہ. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے آپ جب درود بھیجتے ہیں تو آپ اس طرح سے اتنی جلدی جلدی آپ اپنے زبانوں کو لے جاتے ہیں. تو یہ میں نے اس کا سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بات لکھی، اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس گفتگو کا مقصد قطعاً ہرگز یہ نہیں ہے کہ قادیانیوں یا احمدی جماعت کے جو افراد جنہوں نے مناظرہ کیا ہے ان کی کوئی سپورٹ ہو یا ان کو کوئی حمایت کسی درجے پہ حاصل ہو. نہیں، ہم علی والے ہیں، ہم غدیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس میدان کے اندر ختم نبوت کا صحیح دفاع وہی کر سکتا ہے کہ جو غدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو من کنت مولاہ فہذا علی المولا کے اعلان کو مانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو فرمایا کہ تمہارا مقام و مرتبہ میرے ساتھ وہ ہے کہ جس طرح ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی. اے علی، تیرا مقام و مرتبہ میرے ساتھ ہارون کا جس طرح موسیٰ کے ساتھ تھا اسی طرح سے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جب علی والے نفس رسول
مولا شیر خدا کو نبی نہیں مانتے رسول اللہ کے بعد، تو پھر کسی اور کو کوئی 14ویں یا 15ویں صدی کے اندر پیدا ہو اور اس کو ہم کسی بھی قسم کے لیے ذلی بروزی یا کوئی اس طرح تشریح غیر تشریحی مان سکتے؟ ہرگز نہیں. علی والا اس طرح نہیں ہو. علی والوں کے جو عقیدہ ختم نبوت ہے وہ بہت مضبوط ہے الحمد، اور یہ اس کی صفائی دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈے کرتے رہیں وغیرہ پھیلاتے رہیں. آپ اپنی کمزوری کو چھپانا چاہیں گے. علی والے ہم جب علی کو رسول اللہ کے بعد نبی نہیں مانتے، سیدنا امام علی علیہ السلام کو جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا علی تیرا مقام و مرتبہ سب کچھ میرے ساتھ جڑے ہوئے، اور آیت مباہلہ کے اندر نفس اپنا نفس قرار دیا ہو جسے، اپنی ذات قرار دیا ہو جسے رسول نے، اس کو ہم نبی نہیں مانتے. ان کو جب ان کو ہم نبی نہیں مانتے تو کسی اور کو کہاں سے مان لیں گے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اس مقام پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مناظرہ ہوا ہے یہ دیوبندی اور قادیانی مناظرہ تھا، اور اگر وہ قادیانی مناظر ان سے اکابر کی عبارات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے اکابر کی عبارات کے بارے میں بتائیں کہ بھائی ہاں یہ، یا تو اس سے اختلاف کر دیں بھائی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کی بھی پہلے ان کے نام کے بارے میں لکھ دے کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں بھی ہمارا یہی حکم ہے اور تمہارے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اور یہ جو لکھنے والے ہیں جن کا تم کہہ رہو یہ بھی اسی طرح کے اس سب کے بارے میں لکھنے کے بعد آپ پھر اس میدان کے اندر کودیں. عدنان رشید انتہا درجے کے ایسے شخص ہیں کہ جو اہل البیت کے بغض میں مبتلا ہیں، اور حتیٰ کہ وہ یزید کا بھی دفاع کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی چیزیں ہیں. اور عدنان رشید کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج آفیشلی میں ان سے کہتا ہوں، یہ بہت کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں یہ صحابہ کو نہیں ماننے والے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، فلاں فرقہ ایسا. عدنان رشید آپ آئیے، صحابہ کے گستاخ کون اس عنوان پر بات کرتے ہیں. میں اس کو زیادہ ترجیح دوں گا کہ آن لائن مناظرہ کریں، اور جب آج کے آن لائن سہولت موجود ہے تو پھر یہ سارے ذرائع اختیار نہیں کرنے چاہیے. اس سے اللہ نے جب سہولت عطا کی ہے، اور میں اسی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ آن لائن بات ہو، تو عدنان رشید کو میں کہنا چاہوں گا کہ اس عنوان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ صحابہ کا گستاخ کون ہے، کس نے صحابہ کرام کی گستاخیاں کی ہیں، یہ ضرور بتائیے. باقی قادیانیوں کے ساتھ جہاں تک مناظرے کی بات ہے تو قرآن مجید نے فیصلہ سنا دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم النبیین سنی شیعہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، حتیٰ کہ خوارج کا بھی اس بات کو ماننا ہے. سب اسی بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہاں خاتم النبیین ہر اعتبار سے. یہاں آپ دیکھیں کہ بریلوی حضرات، بریلوی اکابر نے جو دیوبندیوں کے اوپر اعتراضات کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ختم نبوت کا معنی مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے یہاں پر اس میں تحریف کی ہے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان میں جو مناظرے ہوتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ تمہارے اکابر نے ختم نبوت کا معنی اس کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، کہ یہاں پر مراد صرف ختم نبوت زمانی نہیں ہے، ورنہ اس میں کیا مدح ہے. اور آب حیات آپ دیکھ لیں، میں نے اس کا کتاب کا مطالعہ کیا، مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے آب حیات کتاب لکھی، یا تحذیر الناس ہے، آپ وہ مطالعہ کیجئے. تو دیوبندیوں کے اکابر نے جو ختم نبوت کا معنی کیا ہے وہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ اس میں تو ان کی سہولت کاری کی گئی ہے. آپ بتائیے، یہ بھی تو آپ دنیا کو بتائیں نا کہ کس نے ان کی سہولت کاری کی. تم ان لوگوں کو کہتے ہو، علی والوں کو کہتے ہو کہ ہم لوگ وہ ختم نبوت کے منکرین کی سہولت کاری کرتے. ان کی سہولت کاری کرنے والے انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں کہ جو آج تم سے ہی مناظرہ کرتے وقت میں وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے اکابر کیا لکھ کے چلے گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سہولت کار ان کے کون تھے؟ کنہوں نے ان معانی کے اندر کہ یہاں پر ختم نبوت جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں وہ مراد نہیں. عام لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ عام ہو یا خاص ہو، سب خاتم النبیین کا یہی معنی سمجھتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ آپ نے جو فرق کیا ہے، اس فرق کی بھی جو تفصیلات بتائیں نا قوم کو، اس کا بھی تو معنی بتائیں کہ یہ کیا لکھ کے گئے. تو آپ جا کے ورنہ بریلویوں سے پوچھ لیں، بریلویوں سے پوچھ لیں. وہ بریلوی نہیں کہ جو سیاسی بریلوی ہو، اس بریلوی سے جا کے پوچھئے کہ جو واقعی اعلی حضرت کے مشرب کو وہ آگے لے کے چلتے ہوں، اور وہ اس بات کے ان اعلی حضرت کی کتابوں کو پڑھنے والے ہوں. تو ان سے جا کے پوچھیں کہ ذرا دیوبندیوں کے اوپر اعتراض کیا ہے تمہیں.
وہ بھی آپ کو یہ کہیں گے کہ جس طرح قادیانیوں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کے معنی کے اندر تحریف کی ہے، بالکل اسی طرح ہم دیوبندیوں کے اکابر کے بارے میں بھی یہی مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت یہ لکھ کے چلے گئے۔ تو یہ بالکل ایک ایسا تبصرہ اس میں کچھ جگہوں کے اوپر عدنان رشید نے، باوجود اس کے کہ میں ان سے اختلاف کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک نہایت کانفیڈنس نظر آیا اپنے مناظرے کے اندر، اور وہ بیٹھے ہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی ایک بات ہے کہ دیکھیں آپ، جو ورنہ یہ مناظرہ اگر یہاں پاکستان میں ہوتا تو اب تک اس وقت میں کتنی مرتبہ عدنان رشید کے اوپر بھی توہین مذہب کا الزام لگ چکا ہوتا، اور قادیانی ان کا تو پوچھئے مت ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا۔ تو یہ وہ لندن کی بھی، وہاں کی بھی ایک بڑی اس سسٹم کی بھی ہمیں تعریف کرنی ہوگی کہ جہاں پر یہ مولوی ہمیں بولتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ نظام ایسا ہے، اور وہ جناب وہ کفریہ معاشرہ ہے اور فلاں ہے جناب، اور وہ بالکل تباہ برباد ہو گئے ہیں وہ لوگ، وہاں جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے آرام سے تسلی کے ساتھ وہاں مناظرے بھی ہو رہے ہیں، اسلام کا دفاع بھی ہو رہا ہے، تو آپ ان انگریزوں کے لیے، ان کے لیے بھی 2-4 کلمات شکریہ کے ادا کر لیں کہ جنہوں نے آپ کو یہ بیٹھنے کی توفیق دے دی، اس طرح آپ کو بٹھا دیا کہ یہاں پر گفتگو کر لیں۔ اور میں گفتگو کا قائل ہوں، آپ کو گفتگو ہونی چاہیے، کوئی بھی شخص جس کے ساتھ کتنا ہی اختلاف کیوں نہیں ہے، حتیٰ کہ قادیانی حضرات کے ساتھ بھی، یہاں پر بھی ہمیں بیٹھ کر احترام کے ساتھ ان کو سننا چاہیے، ان کے ساتھ گفتگو ہو اور اسی طرح مناظرے ہو۔ یہی اصل بات ہے کہ آپ کا مخالف چاہے کتنا ہی آپ کو اس کے ساتھ اختلاف نظری میں موجود ہے، آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں اور تشدد کی طرف آپ نہ جائیں، خواہ کوئی ناصبی ہے، کوئی جو ملحد ہے یا قادیانی ہے، آپ ان کے ساتھ یہ اس کو سپیس دیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں، اور پھر اسی ماحول کے اندر، احترام کے ماحول میں گفتگو ہو۔ یہ انشاءاللہ اس پاکستان کے اندر بھی ہمیں یہ ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہاں افسوس، یہاں پر لوگ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے، کیوں گھبراتے ہیں یہاں پر مناظرہ کرنے سے، ڈیبیٹ سے؟ کیونکہ اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک تو لوگوں میں برداشت نہیں ہے، قوت سماعت کی برداشت نہیں ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ لوگ اس کو غلط رنگ پہنا کر اس کے بعد پھر پرچے کرنا شروع کر دیں کہ اس نے مناظرے کے اندر یہ کر دی، صحابہ کی توہین کر دی، اور فلاں یہ کر دیا، ہمارے اکابر کے بارے میں یہ بات کر دی، تو اس سے پھر وہ علمی کلچر پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہاں جا کر لندن میں اس مذہبی طبقے کے دغلا پن سے بہت زیادہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کس طرح اس کو بیان کریں کہ مذہبی یہ جو ہمارا طبقہ ہے جو انتہا پسند، یہ یہاں پر تو اگر کوئی مناظرہ کرتا ہے اس پہ پرچے کاٹنے پر آ جاتا ہے، اور یہ خود لندن میں اور پیرس میں جا کر وہ مناظرہ کرتے ہیں اور اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ اسلام کا دفاع آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے، یہاں پر جب اگر کوئی یہی بات کر رہا ہو، آپ اس کے اوپر پرچے کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہاں تمہاری ہمت کیوں جواب دے جاتی ہے؟ وہاں بھی تو ذرا اپنا عشق رسول دکھاؤ نا، اس جگہ کے اوپر، اس جگہ کے اوپر بھی تو تم پھر میدان میں آؤ نا، ذرا وہ شہادت اور غازی بننے کی کوشش کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔